محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام نائب ناظم جامعہ جناب ڈاکٹر احمد حسین صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے اور وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ایک لیکچر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی، جس کا موضوع ہے اردو املا کے مسائل۔ یہ زبان جو ہے کسی بھی قوم کی تہذیب اور فکری شناخت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور صحیح املا یہ زبان کی خوبصورتی، معنویت اور معیار کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اردو ایک شعری، ادبی اور وسیع زبان ہے، اور غیر معیاری رسم الخط اور تلفظ سے ناواقفیت کی وجہ سے املا کی غلطیاں عام ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے اثرات نہ صرف یہ کہ تحریر تک محدود رہتے ہیں، بلکہ عام گفتگو میں، مفہوم میں، ابلاغ اور علمی معیار کو بھی یہ سب متاثر کرتے ہیں۔ اسی احساس کے تحت ذمہ داران جامعہ نے اردو املا کے مسائل کے موضوع پر ایک توسیعی لیکچر کا اہتمام کیا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، صدر ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند اور صدر شریعہ کونسل جماعت اسلامی ہند کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت میں آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں۔ جامعہ اسلامیہ تلکانہ میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ اس سے پہلے اس علاقے میں مجھے کئی مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن اس مدرسے میں حاضری کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ آپ کے یہاں حاضری ہوئی۔ دوسری چیز، میں اس پر اپنی خوشی کا اظہار کروں گا کہ جامعہ میں تحقیق و تصنیف کیسے کی جائے، لکھنے کی مشق کیسے کی جائے، اچھی تحریر کیسے لکھی جائے، اس موضوع پر یہ ورکشاپ یا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میرا تعلق جس ادارے سے ہے، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں سے ایک اہم سرگرمی ہے تصنیفی تربیت کا کورس چلایا جاتا ہے۔ اس کے تحت دینی مدارس کے فارغین اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے فارغین بھی وہاں 2 سالہ ایک کورس چلایا جاتا ہے۔ اس کے تحت ان کو تحقیق و تصنیف کی مشق کروائی جاتی۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی یا یہ جماعت اسلامی ہند کا ایک علمی و تحقیقی ادارہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل 1948 میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ملک کی آزادی سے پہلے جماعت اسلامی 1941 میں قائم ہوئی تھی۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی دعوت پر جماعت کی تشکیل ہوئی تھی۔ 1948 میں ملک کی آزادی کے بعد جماعت اسلامی ہند کے نام سے یہ تنظیم قائم ہوئی۔ مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی اس کے پہلے امیر بنائے گئے۔ رامپور میں جماعت کا مرکز تھا، رامپور میں جماعت اسلامی کا مرکز تھا۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ جتنی باتیں یہاں بیان کی جائیں گی آپ لوگ بہت غور سے سنیے، چھوٹی چھوٹی بات بھی اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ان میں سے جو سوالات بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی بات کا بھی تذکرہ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا کہ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کب ہوئی تھی؟ بتائیے، ابھی میں نے بتایا۔
بتائیے، زور سے بتائیے، بہت غور سے سنیے گا، اسی لیے ایک بات سنیے۔ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل 1948 میں ہوئی تھی۔ اس کے پہلے امیر مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی ہوئے تھے۔ تو جماعت کی تشکیل کے فوراً بعد یہ احساس ہوا کہ تصنیف و تالیف کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ اس کا ذمہ دار مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کو بنایا گیا تھا۔ 1970 میں یہ شعبہ تصنیف جو ہے یہ علی گڑھ منتقل ہوا تھا، اور پھر علی گڑھ میں یہ ادارے تصنیف رہا۔ 1981 میں 1981 میں اس کو ایک آزاد ادارے کی حیثیت دی گئی، اور اس کو ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کا نام دیا گیا۔ مولانا صدر الدین اصلاحی اس کے پہلے صدر بنائے گئے تھے۔ ادارے تحقیق کی طرف سے مستقل کچھ لوگوں کو رکھ کر تحقیق و تصنیف کا کام لیا جاتا ہے۔ ادارے سے ایک مجلہ نکلتا ہے جس کا نام تحقیقات اسلامی ہے، وہ 1982 سے پابندی سے نکل رہا ہے، ہر 3 مہینے پہ اس کا شمارہ آتا ہے۔ اور تیسرا کام ہے کہ وہ نوجوان دینی مدارس کے فارغین کو رکھ کر تحقیق و تصنیف کی مشق کرواتے ہیں، یہ اس کا ایک اہم ترین کام ہے۔ اب ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خود مختلف مدارس میں جا کر اور کچھ دنوں کے لیکچرز دے کر ان کو تحقیق و تصنیف کی طرف اور خاص طور سے لکھنے کی طرف ان کو مائل کیا جائے۔ اسی کے تحت یہ پروگرام بھی آج کا منعقد ہو رہا ہے۔ 2 لیکچر میرے ذمے ہیں، محترم مولانا عمیر صدیق صاحب بھی اسی طرح کے کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ لیکچر پیش کریں گے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوگا کہ ہم کچھ لکھیں تو کیسے لکھیں، کس طرح کوئی لکھیں کہ اس سے ہماری تحریر میں کوئی تاثیر پیدا ہو، خوبی پیدا ہو، اور جو لکھنے کے قواعد و ضوابط جو بیان کیے گئے ہیں اس کی ہم رعایت کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اظہار کے 2 ذریعے، ایک زبان سے اظہار ہوتا ہے، دوسرے تحریر سے اظہار ہوتا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ زبان سے اظہار کے مقابلے میں تحریری شکل میں کوئی چیز پیش کرنے کے بہت سے امتیازات۔ آدمی نے کوئی تقریر کی، وہ ہوا میں اڑ گئی، کچھ باتیں یاد رہیں، نہیں یاد رہیں۔ جتنے لوگ سامنے موجود ہیں اتنے ہی لوگ اس تقریر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی چیز تحریر کی شکل دی جائے، لکھا جائے، وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کچھ لکھ لیا ہے اس کو ہم بار بار بعد میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ وہ تحریر جہاں جہاں تک پہنچے گی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو زبانی تقریر کے مقابلے میں تحریر کی غیر معمولی اس کے فائدے ہیں۔ جتنے مذہبی کتابیں ہیں وہ تحریری شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ توریت کے بارے میں آتا ہے، وہ کتبنا لہو فیہا فی الالواح، توریت کے اہم احکام کو الواح میں لکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا پہلی فرصت میں آپ اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ احادیث کا ذخیرہ تحریری شکل میں وجود میں آیا۔ خود قرآن مجید میں کتبہ یکتبوں کے صیغے بہت سے آئے ہیں، خط یخطو کے صیغے آئے ہیں، قلم کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، علم بالقلم کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اظہار زبان سے اظہار کے مقابلے میں تحریر کے بہت سے امتیازات ہیں، اس کے فائدے ہیں، اس کی خصوصیات۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اردو املا کیسے لکھا جائے، یعنی اردو کو کیسے لکھا جائے، اس تعلق سے کچھ میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس تعلق سے 2 الفاظ آتے ہیں، تلفظ اور املا۔ دونوں میں کیا فرق ہے، کوئی صاحب بتائیں؟
तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं, इमला किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है बताइए कोई साहब। आसान सा सवाल है, तलफ़्फ़ुज़ और इमला दोनों में क्या फ़र्क है, क्या तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं, इमला किसे कहते हैं? जी, अरबी ज़बान में लफ्ज़ कहते हैं मुंह से कोई चीज़ निकलने को, तो कुरान मजीद में भी इसका इस्तेमाल आया है। तो गोया कि तलफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कि ज़बान से किसी लफ्ज़ को कैसे अदा किया जाए। मिसाल के तौर से शीन काफ लाम लफ्ज़ शक्ल है या शक्ल है, काफ रे मीम ये करम है या कर्म है या किरम है। तो किसी लफ्ज़ को मुंह से किस तरह अदा किया जाए उसको तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ में भी गलतियां हो सकती हैं, सही भी लफ्ज़ आदमी बोल सकता है। हमने कोई लफ्ज़ सही बोला है, अगर हमने देर ज़बर की रियायत नहीं की तो हम लफ्ज़ को गलत बोलेंगे, फ़ौरन सुनने वालों को मालूम हो जाएगा कि इन साहब को अरबी आती है कि नहीं आती है, उर्दू आती कि नहीं आती है, अल्फाज को इनको बोलने का सलीका ही नहीं आता है। जबकि लिखने में इसकी रियायत नहीं होती। हमने शीन काफ लाम लिखा है, उसको पढ़ने वाला जो चाहे पढ़े। तो गोया कि तलफ़्फ़ुज़ और इमला में फ़र्क ये है कि तलफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ मुंह से होता है, ज़बान से होता है, जबकि इमला का ताल्लुक़ लिखने से होता है। कैसे लिखा जाए, किसी लफ्ज़ को, किसी जुमले को कैसे लिखा जाए, ये इमला कहलाता है। इस वक्त मैं आपके सामने उर्दू ज़बान के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। उर्दू का वजूद कैसे हुआ है? उर्दू ज़बान है, उर्दू अल्फाज जो हैं उसका माखज़ क्या है, उर्दू कैसे वजूद में आई, उर्दू पर किन ज़बानों के असरात पाए जाते हैं? अगर ये सवाल किया जाए तो इसका जवाब ये होगा कि उर्दू पर दो ज़बानों के खुसूसी असरात, अरबी और फ़ारसी। एक तो खुद उर्दू लफ्ज़ के माने क्या है? उर्दू के लफ्ज़ के माने हैं लश्कर। उर्दू का वजूद हुआ है लश्कर में, फ़ौज में। फ़ौज में मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले रहते थे, तो उनके आपस में एक साथ रहने से, आपस में बातचीत करने से एक जो नई ज़बान वजूद में आ गई उसको उर्दू, कि जो अल्फाज अरबी के हैं, जो अल्फाज फ़ारसी के हैं, उसको उर्दू में कैसे लिखा जाए। देखिए, एक बात वाज़ेह तौर से समझ लीजिए कि उर्दू ज़बान अगरचे अरबी और फ़ारसी से आई है, माखज़ उसका है, लेकिन उर्दू एक मुस्तकिल ज़बान हो गई। उर्दू एक है लिखना, दूसरे है बोलना। तो उर्दू का जो बोलने का अंदाज है उस पर हिंदी के असरात, उर्दू के लिखने का ताल्लुक़ अरबी और फ़ारसी से है, लेकिन उन अल्फाज को किस तरह अदा किया जाए उसका ताल्लुक़ हिंदी ज़बान से, जिसको आरियाई ज़बान कहा जाता है। तो उर्दू इमला का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि उर्दू ज़बान में जो अरबी और फ़ारसी के ख़ास तौर से अल्फाज हैं उनको उर्दू में कैसे लिखा जाए, ये उर्दू इमला जो मैं गुफ्तगू करूँगा आइंदा, इसकी ये बुनियाद। उर्दू इमला का मतलब क्या है? उर्दू इमला का मतलब यह है कि उर्दू में जो अरबी और फ़ारसी ज़बान के जो अल्फाज हैं ख़ास तौर से उनको कैसे लिखा जाए,
جیسے عربی میں جیسے فارسی میں لکھا جاتا ہے اسی طرح لکھا جائے، یا ایک ہی اس کو اردو میں کسی اور طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اصل اردو املا کا جو موضوع ہے، اس پر اس کی گفتگو۔ اردو املا پر غیر معمولی کام ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ اردو املا کے موضوع پر کام ہوا ہے۔ بہت سی کتابیں وجود میں آ گئی ہیں، بہت سے سیمینار ہوئے ہیں، بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں، ان کمیٹیوں میں تجاویز آئی ہیں، مشورے آئے ہیں۔ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو قبول کر لیا گیا ہے، کچھ باتوں کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اردو املا کے نام سے ہمارے سامنے آج کے دور میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس کا تعلق 100 برس سے زیادہ عرصے سے ہے۔ ان تمام تحقیقات کا نچوڑ آج کل ہمارے سامنے اردو املا کے نام سے آتا ہے۔ اس تعلق سے سب سے اہم کام فورٹ ولیم کالج، یہ انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے، بنگال میں انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، تو انگریزوں نے، ان کی زبان انگریزی تھی، ان کو یہاں حکومت کرنی تھی، اس لیے انگریزوں نے اردو زبان کو رواج دینے کی کوشش کی اور اس کے قواعد و ضوابط بنائے۔ اس تعلق سے فورٹ ولیم کالج کا بہت اہم کام ہے۔ یہ فورٹ ولیم کالج بنگال میں کلکتہ میں یہ قائم ہوا تھا، اور یہ انگریزوں کا یہ قائم کردہ تھا۔ بعد میں پھر ہندوستانی علماء کا اس میں کام ہوا، کنٹریبیوشن ہوا۔ خاص طور سے اس میں ایک نام میں لوں گا، مولوی عبدالحق۔ یہ اردو زبان کے بہت اہم عالم ہیں، ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو املا پر غیر معمولی کام کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے قواعد اردو۔ ان کی یہ کتاب قواعد اردو بہت اہم کتاب ہے اور ابتدائی کتاب ہے۔ اردو املا پر اور رموز اوقاف پر انہوں نے اردو زبان میں، یہ بہت انگریزوں کے بعد جب ہندوستانیوں نے اس موضوع پر کام کرنا شروع کیا تو اس تعلق سے مولوی عبدالحق کا غیر معمولی کردار ہے۔ انہوں نے قواعد اردو کے نام سے کتاب تیار کی تھی۔ بعد میں اور لوگوں نے بھی اس موضوع پر کام کیا، کئی کتابیں سامنے آئیں، اور پھر ہندوستان میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد باقاعدہ کمیٹیاں قائم ہوئیں، اصلاح رسم الخط کمیٹی، املا کمیٹی، سیمینار اردو اور رموز اوقاف کے مسائل، ورکشاپ اردو املا۔ تو اس طرح کی مختلف پروگرامس ہوتے رہے۔ انفرادی طور سے لوگوں نے کتابیں لکھی، کمیٹیوں میں تجاویز دی گئی، مشورے ہوئے، کیا اردو املا کے تعلق سے کن باتوں کو اختیار کیا جائے، کن باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کے کام ہوتے رہے، اور اس طرح اب آج کچھ باتوں کو اردو والوں نے قبول کر لیا ہے، تمام لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ اگر ان باتوں کی رعایت نہیں کی جائے گی تو گویا کہ ہماری تحریروں کو اردو میں مقبولیت نہیں مل سکتی۔ کچھ قواعد ایسے ہیں جو متفق علیہ ہو گئے ہیں، اور کچھ قواعد ایسے ہیں جس میں کہ دینی طبقے کی طرف سے ان کو قبول عام نہیں ملا ہے۔ کچھ باتوں کو قبول کیا گیا ہے، کچھ باتوں کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ تو میں آگے آپ کو اردو املا کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں گا۔ وہ ان باتوں میں سے کچھ وہ ہیں جس کو کہ متفق علیہ سمجھ لیا گیا ہے، اردو والوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اب اگر ہم جب اردو میں کچھ لکھیں گے، اگر ان باتوں کی رعایت نہیں کریں گے تو اردو میں ہماری ان تحریروں کو مقبولیت نہیں ملے گی، یا یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگوں کا تعلق اردو سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ہم اپنے عربی کی دنیا ہی میں مست ہیں۔ تو گویا کہ ضروری ہے کہ اردو لکھنے کے تعلق سے جن باتوں کو تمام اردو دنیا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اس کو ہم بھی اختیار کریں۔ پہلا اصول، اردو املا کا پہلا اصول یہ ہے جس کو لازماً ہم لوگوں کو اختیار کرنا ہے،
اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے اس میں بہت کوتاہ ہیں، اب تک انہوں نے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کیا ہے، جو پرانی جو طرز تحریر ہے اسی پر وہ اب تک قائم ہے۔ وہ پہلا اصول یہ ہے کہ مرکب الفاظ کو الگ الگ لکھنا ہے، مرکب الفاظ کو الگ الگ لکھنا یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور سے لے کر، دے کر، کے لیے، اس کا، یہ سارے الفاظ ہم لوگ اب تک ملا کے لکھتے آئے ہیں، لکھتے رہے، اب بھی لکھ رہے ہیں۔ اردو والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہر لفظ کو الگ الگ لکھنا ہے، اس الگ لکھنا ہے، کا الگ لکھنا ہے، کے لیے کاف بڑی کے الگ لکھنا ہے، لیے کو الگ لکھنا ہے، جن کا، اس میں، دل میں، ان پڑھ، انجان، فنکار، یہ سارے الفاظ ہیں، دینی حلقے میں سب کو اب تک ملا کے لکھا جاتا ہے۔ اردو والے لازم کرتے ہیں کہ ان تمام الفاظ کو، ہر لفظ کو الگ الگ لکھنا ہے۔ شاہکار، دولت خانہ، دانش مند، طاقتور، عقل مند، پاندان، یہ سارے الفاظ ہیں، ان کو مرکب الفاظ کہا جاتا ہے۔ اردو والوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ لازماً ان الفاظ کو الگ الگ لکھا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جوش میں اور بھی الفاظ کو الگ الگ لکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ لوگ بلکہ کو بھی الگ الگ لکھنے لگے، بل الگ لکھتے ہیں، کی الگ لکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ کو ملا ہی کے لکھا جائے گا۔ چونکہ چوں لوگ الگ لکھتے ہیں، کی الگ لکھتے ہیں، لیکن اردو والے کہتے ہیں کہ نہیں، چوں کی کو الگ الگ نہیں لکھا جائے گا، اس کو ایک ساتھ لکھا جائے گا۔ حالانکہ حالہ الگ لکھتے ہیں، کی الگ لکھتے ہیں، اردو والے کہتے ہیں کہ نہیں، ان الفاظ کو الگ الگ لکھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا، کچھ الفاظ ہیں جن کو ملا کر لکھا جائے گا۔ ہمارے درمیان بہت سے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں گول تے سے لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور سے حیات، نجات، منات ایک بت کا نام ہے، تورات، یہ الفاظ عربی زبان کے ہیں اور عربی زبان میں ان کو گول تے سے لکھا جاتا ہے۔ اردو والوں نے یہ طے کیا ہے کہ ان الفاظ کو لمبی تے سے لکھا جائے گا، تو جب ہم اپنے اردو کی تحریروں میں ان الفاظ کا استعمال کریں تو ان کو گول تے سے لکھنے کے بجائے ان کو لمبی تے سے لکھنا چاہیے۔ اس قاعدے میں بھی کچھ الفاظ کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں بہت کثرت سے رائج ہے اور ان کی حیثیت ایک اصطلاح کی ہے، مثلا صلاۃ، زکوٰۃ۔ تو یہ قاعدے کے حساب سے ان الفاظ کو بھی آخر میں جو بولتے ہیں لمبی تے سے لکھنا چاہیے، لیکن ان الفاظ کے بارے میں اردو والوں نے چھوٹ دی ہے کہ ان الفاظ کو جیسے عربی میں لکھا جاتا ہے گول تے سے، اسی طرح اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ایک لفظ ہے مشکات، مشکات المصابیح ایک کتاب کا نام ہے، تو اس کے بارے میں بھی اردو والوں نے اتنی رعایت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو گول تے ہی سے لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اور الفاظ جو ہے ہم نے آپ کو جو مثال دی ہے کہ وہ
حیات، نجات، منات، تورات، ان الفاظ کو اردو والے کہتے ہیں کہ ان کو لمبی تیز سے لکھنا چاہیے۔ گولتے ہی میں یہ الفاظ کبھی کبھی اس حیثیت سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان پر 2 زبر لگایا جاتا ہے، جیسے نسبتاً، عادتاً، ضرورتاً، مصلحتاً، وقتاً فوقتاً اور عقیدتاً۔ یہ سارے الفاظ ہمارے اردو کی تحریروں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے تعلق سے جو ہندوستان کا اردو کا حلقہ ہے اور جو پاکستان کا اردو کا حلقہ ہے، دونوں کی رائے مختلف ہے۔ ہندوستان کے اردو حلقے والے تو کہتے ہیں کہ تے کے بعد الف بھی اس میں لگایا جائے گا، نسبتاً جب لکھا جائے گا تو نسبت کے بعد تے کے بعد الف بھی اس میں لگایا جائے گا اور الف پر 2 زبر لگائے جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اردو حلقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، گولتے ہی کے اوپر 2 زبر لگا دیے جائیں گے، الف کا اضافہ کر کے اس پر 2 زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جیسے عادتاً، ضرورتاً، نسبتاً، اردو میں آخر میں الف کا اضافہ کر کے الف پر 2 زبر لگایا جاتا ہے، تو گویا کہ بعض لوگ جو پاکستان کے جو ادبا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گولتے ہی پر 2 زبر لگائے جائیں گے۔ یہ بڑا خشک موضوع ہے اردو املے کا، لیکن بہرحال آپ حضرات کے انٹرسٹ کے لیے اگر ہمیں اردو میں لکھنا ہے تو ان قواعد و ضوابط کی ہمیں پابندی کرنی ہوگی۔ ایک چیز ہے، ایک اصول ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو ہم عطف کہتے ہیں، عطف اور اضافت۔ عربی قاعدے ہم میں سے ہر شخص نے عطف کا قاعدہ کیا ہے اور اضافت کا قاعدہ ہے یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو عطف اور اضافت کہاں کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی ہمیں اصول سمجھنا چاہیے۔ جیسے دن و رات، کیا یہ صحیح ہے؟ دن اور رات کہیں گے یا دن و رات کہیں گے؟ تو اس تعلق سے قاعدہ سمجھ لیجئے، اگر دونوں الفاظ عربی کے ہیں یا دونوں الفاظ فارسی کے ہیں تو واو اضافت کا استعمال کریں گے بیچ میں، اور اگر وہ عربی یا فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو عام اردو میں استعمال ہونے لگے ہیں، تو ان میں پھر واو نہیں لگائیں گے عطف کے لیے، بلکہ اس میں الف کا استعمال کیا جائے گا۔ اس قاعدے کی روح سے دن و رات کہنا جائز نہیں، غلط۔ سونا و جاگنا، یہ غلط، سونا اور جاگنا استعمال کیا جائے گا۔ رنگ و روپ لوگ استعمال کر لیتے ہیں، رنگ و روپ، غلط، رنگ اور روپ استعمال کیا جائے گا۔ روپ فارسی لفظ ہے، رنگ اردو لفظ۔ لیکن اگر دونوں الفاظ عربی کے ہیں یا دونوں الفاظ فارسی کے ہیں تو اس کے بیچ میں واو لایا جائے گا۔ مکہ و مدینہ، مکہ اور مدینہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مکہ و مدینہ اگر لائیں گے تو اس کا یہ استعمال زیادہ صحیح۔ قیام و طعام، قیام اور طعام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قیام و طعام استعمال کریں گے۔ صبح و شام، روز و شب دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، تو روز اور شب نہیں استعمال کریں گے، روز و شب کریں گے استعمال۔ تو گویا کہ یہ ایک اصول ہے، دونوں الفاظ عربی کے ہیں یا دونوں الفاظ فارسی کے ہیں تو اس میں واو کا استعمال کیا جائے گا،
اور اگر دونوں الفاظ اب اردو میں ان کا کچھ چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ان کے درمیان واو کا استعمال کیا جائے گا۔ ایک اور قاعدہ ہے اردو کے استعمال کا جس میں ہم استعمال کرتے ہیں بہ، بنظر اصلاح، بدقت تمام، بعافیت، بخیریت۔ اردو میں ہی بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال، بذات خود، بہر صورت، بہر حال، بقدر ضرورت، بمشکل، بغور۔ یہ مثالیں میں نے بہت زیادہ دے دی ہیں۔ اردو میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ با کا استعمال الگ لکھا جائے، بے ہے الگ لکھا جائے گا۔ ہم لوگ دینی حلقے والے سب کو ملا کے لکھتے ہیں، بغور، بمشکل، بقدر ضرورت، سب کو ملا کے لکھتے ہیں بے کو۔ اردو والوں نے طے کر دیا نہیں، اس کو الگ لکھا، بے اور ہے، با الگ لکھا جائے گا، ضرورت الگ لکھا جائے گا، با الگ لکھا جائے گا، قدر الگ لکھا جائے گا۔ تو با کا استعمال چاہے شروع میں آئے چاہے بیچ میں آئے، ہر حال میں با کو الگ لکھا جائے گا۔ یہ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ سب شروع کے استعمال کی۔ با اگر بیچ میں آئے جیسے ماں بما، بما، دم بخود، جاں بلب، سر بسجود، صحرا بصحرا، یہ تمام الفاظ وہ ہیں جن میں با کا استعمال بیچ میں ہوا ہے۔ تو چاہے یہ بیچ میں آئے چاہے شروع میں آئے، اردو والے کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں اس کو الگ لکھا جائے گا، ملا کے نہیں لکھا جائے گا۔ ایک استعمال ہے جس کو کہ ہم لوگ اردو گرامر کے حساب سے غلط لکھتے آئے ہیں، وہ یہ ہے ہائے ہتی نہیں، بلکہ جو گول دو چشمے والا ہے جو ہے کے بعد گی کا استعمال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو وہ الفاظ جن کے آخر میں ہے ہوتی ہے اور اس کی آواز نہیں نکلتی، اس کو کہتے ہیں ہائے مختفی۔ وہ ہا جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کی منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ مثال کے طور سے آہستہ، شگفتہ، شائستہ، زندہ، پختہ، آزردہ، ان تمام الفاظ میں آخر میں جو ہے اس کی آواز نہیں نکلتی۔ اردو والوں نے طے کیا ہے کہ اس میں آخر میں گی کا لفظ آئے گا۔ آہستہ سے آہستگی، شائستہ سے شائستگی، زندہ سے زندگی، پختہ سے پختگی۔ آخر میں ہے ہو اس کی آواز نہ نکلے تو آخر میں اس میں گی کا لفظ لگے گا۔ لیکن ہم لوگ جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ ہے ناراضگی۔ ناراضگی غلط ہے، ناراض کے آخر میں ہے ہی نہیں، تو ناراض کے آخر میں ہم لوگ گی لگا لیتے ہیں، ناراضگی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک غلطی تو اور کرتے ہیں، ادائیگی۔ ادائیگی کا استعمال اردو کے لحاظ سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ادا میں ہے نہیں ہے، اس میں تو حمزہ ہے، اس لیے ادائیگی کا استعمال اردو کے حساب سے غلط ہے، ادائی استعمال کیا جائے گا۔
ناراض سے ناراضی اور ادا سے ادائیگی استعمال کیا جائے گا. اس میں گی کا لگانا غلط. ایک قاعدہ ہے اردو میں بہت سے الفاظ ہیں جس میں ہم خامخواہ کے لیے واو لکھ دیتے ہیں, واو شامل کر دیتے ہیں. غلط ہے اردو, اس کا استعمال صحیح نہیں. مثال کے طور سے دکان ہم لوگ واو لگا کے لکھتے ہیں, وہ غلط ہے, واو نہیں آئے گا. دکان واو کے بغیر لکھا جائے گا. موٹاپا ہم لوگ لکھتے ہیں موٹا, تو آگے پا لگا دیا, موٹاپا ہو گیا. غلط ہے اردو کے حساب سے, واو کے بغیر لکھا جائے گا موٹاپا. ادھار, ادھار میں بھی واو نہیں آئے گا, الف دال ہے الف لکھا جائے گا. خرد ہم لوگ لکھتے ہیں خے واو رے دال. کلاں خرد, کلاں مانے بڑا, خرد مانے چھوٹا, خے واو رے دال لکھتے ہیں. غلط ہے, وہ تو خرد مانے کھانا ہوتا ہے. خوردن چھوٹے کے معنی میں بغیر واو کے لکھا جائے, خرد لکھا جائے, خیر دال. ایک لفظ تو ہمارے درمیان بہت غلط استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, پہنچا یا پہنچ واو سے لکھتے ہیں, پہ واو نون چے لکھتے ہیں, ہے نون چے لکھتے ہیں. غلط ہے, واو نہیں آئے گا اس میں. لیکن اس قاعدے کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے ڈنڈا لے کے ہانکنا شروع کر دیں. چانچہ رومال میں واو آئے گا, رومال میں, اس لیے رومال کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے ہم چہرے پر ملتے ہیں. تو رو کے معنی ہوتا ہے فارسی میں چہرہ ہوتا ہے, تو اس میں واو نہیں گرائیں گے. کچھ الفاظ ہیں جس میں واو لکھیں گے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں. دو آتشا, دو بارہ, دو پٹا, دو چند, دو سالہ, دو شمبا, دو گانا, دو بالا, دو منزلہ. ان سارے الفاظ میں واو لکھا جائے گا لیکن واو کو کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا, جلدی پڑھا جائے گا. دو منزلہ, دو بالا, دو سالہ, دو دھاری. ٹھیک ہے, تو میرا وقت 9 بجے تک ہے, میں ختم کر رہا ہوں, بس 1-2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے جزو, جزوی یا جزئی. اگر صرف جز لکھا جائے تو اس میں حمزہ نہیں لکھا جائے گا, صرف جیم و زے لکھا جائے گا. لیکن اگر اس کی اضافت کریں گے, جزو بدن, جزو لا ینفق, جزو لازم, تو پھر وہاں پر واو لکھا جائے گا, واو پر ڈیش لگایا جائے گا. انشاءاللہ, دینی حلقے اب تک اس کو انشاء کو ملا کر لکھتے آئے. اسے ہی نہیں, انشا ینشو عربی کا لفظ ہے, انشا ینشو انشان کے معنی پیدا کرنا. عربی زبان میں ان الگ لفظ ہے, شاہ کے معنی چاہنا ہے, شاہ الگ ہے, اللہ الگ ہے. تو اردو میں بھی اب اردو والے کہتے ہیں کہ انشاء کو ملا کے نہیں لکھا جائے گا, ان کو الگ لکھا جائے گا, شاہ کو الگ لکھا جائے گا اور اللہ کو الگ لکھا جائے گا. ہے کی 3 قسمیں ہیں, یہ سمجھ لیجئے. ہے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے وہ ہے جہاں ہے کی آواز آتی, یہاں, جہاں, کہاں, بہت, اس میں ہے کی آواز ہمارے منہ سے نکلتی. اس کو کہتے ہیں ہائے ملفوظ. وہ ہے جس کی آواز منہ سے نکلتی ہے. اور ایک ہے ہائے مختفی, ایک ہے ہائے مختفی جس کی آواز منہ سے نہیں نکلتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں, آہستہ, اور وہ الفاظ بہت سے آئے تھے, گزشتہ, آہستہ, ایسا الفاظ جس میں ہے کی آواز نہیں نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ہائے مختفی.
اور تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں ہائے مخلوط یا ہائے دو چشمی، ہائے ملفوظ، ہائے مختفی، ہائے دو چشمی۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہائے دو چشمی کو لٹکنی ہے سے ہم لوگ لکھتے ہیں، وہ غلط لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تو الف نون اور لٹکنی ہے کہ نیچے سے وہ لگایا ہے اور واو نون لکھا نہیں، غلط ہے۔ دو چشمی ہے کا استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیے، مجھے، تجھے، چولہا، ننھا، جھاڑو، انہوں نے، تمہیں، تمہارا، سیدھا، پڑھنا، یہ سارے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو دو چشمی ہے سے لکھا جائے گا۔ گول جو ہے بناتے ہیں دو چشمی ہے اس سے لکھا جائے گا۔ لٹکنی ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال غلط ہے۔ اور ہائے مختفی صرف عربی الفاظ کے آخر میں آتی ہے۔ ہائے مختفی صرف عربی الفاظ کے آخر میں آتی ہے، جیسے طلبہ، کعبہ، ادویہ، مدینہ، مرثیہ، صفا، یہ سارے الفاظ ہیں جس میں کہ ہا جو آخر میں ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آتی ہے۔ اور غیر عربی الفاظ جو ہے اس میں ہے نہیں لگائیں گے بلکہ الف سے لکھا جائے گا، جیسے راستہ، بھروسہ، پسینہ، پٹاخہ، راجہ، ڈاکیا، یہ سارے الفاظ ہیں جس کو الف سے لکھنا چاہیے۔ ہم لوگ ان میں سے کئی الفاظ کو ہے سے لکھتے ہیں، وہ اردو قواعد کے حساب سے وہ غلط ہے۔ ڈاکیا کو ہم لوگ ہے سے لکھتے ہیں آخر میں، وہ غلط ہے۔ راستہ کو ہم لوگ ہے سے لکھتے ہیں آخر میں، وہ غلط ہے۔ تو ان الفاظ کو، یہ جو غیر عربی اور غیر فارسی کے الفاظ ہیں، ان کو آخر میں الف سے لکھا جائے گا، ہے سے نہیں لکھا جائے گا۔ انہی باتوں پر مکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کرنے کا موقع ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو قواعد کی کتابیں آ رہی ہیں، اس میں دوسرا سسٹم چل رہا ہے، تو پھر ترجیح دینے کے لیے جیسے بچے پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھایا ان کو دوسرا قاعدہ جائے گا، تو پھر دونوں میں کیسے تطبیق نکالیں گے؟ اسی لیے تو اس طرح کے قرآن ہونے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قرآن یہ تھا، اب یہ ہو گیا ہے، نہیں یہ کو رواج کرنا چاہیے اور کتابیں رکھنی چاہیے، تو ان کو بتایا جائے، جو اساتذہ ہو ان کو بتائیں۔ حدیث کا یہ تھا اور قبلے پہ مختلف اقسام میں ہیں، فیصلے ہیں، اور وہ جدید جملہ اب یہ ہو گیا ہے، بتانا چاہیے۔ اور اس طرح کے قرآن سے بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، قدیم طرز کو ہی اگر اختیار کر لیا گیا، لکھا جا رہا ہے قدیم طرز کو، جس انداز سے وہ لفظ لکھا ہوا ہے تو پرانی اردو اور تاریخ کی کتابوں میں، تو کیا وہ غلط ہی مانا جائے گا؟ دیکھیے، ہر 20-25 سال پہ زبانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ہمیں زبانے کے ساتھ چلنا چاہیے، ان تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم نہیں قبول کریں گے تو بھائی ہم اردو میں کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے لکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں تک ہماری باتیں پہنچیں، وہ سمجھ میں آئے۔ تو دوسرے لوگوں تک جو باتیں ہم لکھیں گے وہ پہنچیں گے تو ان لوگوں پر تاثر ہوگا کہ یہ تو بالکل آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، ان کو نئے زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ تو ہماری جو امیج ان کے سامنے جو بنے گی وہ پرانے طرز کہن پر اڑنے والوں کی بنے گی ہماری امیج۔ تو ہمیں اپنی امیج کو بھی درست کرنا ہے، نئے زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو قبول کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے، میں نے کہا ہر بات اردو والوں کی ہر بات قبول کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کو قبول کیا گیا ہے۔ اردو والے اب کہتے ہیں کہ علماء، حکماء، فضلاء، فقراء، ان پر حمزہ نہیں لگایا جائے گا، وہ بغیر حمزے کے لکھا جائے گا۔ اردو املا میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جیسے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جہاں تا
और ते वगैरह, जैसे तोता वगैरह है लिखना, तो कहीं पर वो ते से लिखा हुआ है, कहीं पर तो से हुआ है। तो उर्दू इमला में इस पर भी थोड़ा सा अगर आपकी जानिब से दायरे ख्याल हो जाए तो बेहतर है। कुछ अल्फाज दोनों तरह से लिखे जाते हैं, उर्दू वालों ने उनमें से किसी को गलत नहीं करार दिया है। तोता तो से भी लिखा जा रहा है और ते से भी लिखा जा रहा है। अगरचे लोग कहते हैं कि ते वाला ज़्यादा सही है, उर्दू लुगत में ते वाला तोता जो है वो ज़्यादा सही लोग करार देते हैं। लेकिन अब तक बराबर उर्दू वालों के यहाँ भी तोता तो से भी लिखा जा रहा है, ते से भी लिखा जा रहा है। तो जाहिर है कि जिस पर उर्दू वालों का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है, दोनों तरह के इमले हैं, तो जाहिर है कि उनमें से कोई भी इमला इख्तियार किया जाए तो उसकी गुंजाइश। नहीं, तो मैंने अर्ज किया ना, गलत नहीं है, हर जबान में कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं, तो उन तब्दीलियों को कबूल करना चाहिए। शेक्सपियर की जो अंग्रेजी थी तो नहीं माना जाएगा, तो लोग कहेंगे कि ये लोग तो बिल्कुल आउटडेट लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं। देखिए, शेक्सपियर अंग्रेजी का बहुत बड़ा अदीब है, लेकिन उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है, आज की ज़बान, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अगर हम आज के दौर में 21वीं सदी में अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, अगर हम शेक्सपियर ही वाली अंग्रेजी इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमें बैकवर्ड समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर बैकवर्ड था। भाई, शेक्सपियर ने अपने ज़माने में जो अंग्रेजी लिखी थी वो उसकी आला अंग्रेजी थी, लेकिन आज के दौर में उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको बैकवर्ड समझा जाएगा। तो इसी तरह उर्दू ज़बान कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर हम वही 100 साल पहले वाली उर्दू लिखेंगे तो जाहिर है कि जो लोग पढ़ेंगे हमारी तहरीरें वो ये समझेंगे कि ये लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं। तो हमें ज़माने की तब्दीलियों के साथ साथ अपनी तहरीरों में भी तब्दीली पैदा करना चाहिए। जो रास्ता है क्या माजी में तो वही तो बात कर रहा हूँ, एक ही बात है। इमला पहले कुछ और था, आज लोगों ने उसका एक नया इमला बताया है, तो हम क्यों इसरार करना चाहते हैं कि नहीं हम पहले वाला इमला लिखेंगे। देखिए, जिन किताबों में पहला इमला है उन किताबों को हम बदल नहीं सकते। जिन किताबों, जो पुरानी किताबें हैं, कदीम इमला वाली किताबें हैं, उनको, उनके इमले को हम बदल नहीं सकते। हमें उन किताबों से पढ़ना है, इस्तेफादा करना है, तो हम कदीम इमला के साथ ही इस्तेफादा करेंगे। लेकिन आज हम जो तहरीर लिखना चाहते हैं, उस आज की हम अपनी तहरीर में उस कदीम इमले को क्यों फॉलो करना चाहते हैं। आज का जो नया इमला है हम उसको इस्तेमाल करें, और जो कदीम जो किताबें हैं उससे हमको इस्तेफादा करना है, तो जाहिर है कि हम उसी इमले के साथ हम पढ़ेंगे। उनको हम नए इमले के साथ शाये करने पर कोई इसरार नहीं कर रहा है। एक मसला है मौलाना जो मुझे परेशान कर रहा है, और इमला के मुतालिक नहीं मगर उर्दू के मुतालिक है, कि उर्दू एक ज़बान है, लेकिन वो ऐसी ज़बान है कि वो उर्दू लफ्ज़ खुद उर्दू का नहीं है। ऐसा क्यों है? जैसे उर्दू लफ्ज़ उर्दू ये तुर्कीउल असल है, तुर्की ज़बान का है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो मतलब जो ज़बान है वो ज़बान ही जो है दूसरे ज़बान से ली गई है। ऐसा क्यों है? मतलब उसको उर्दू ही कहते हैं और वो दूसरी ज़बान का है। देखिए, अरबी एक ज़बान है, फ़ारसी एक ज़बान है, हिंदी एक ज़बान है। इसी तरह आज की हकीकत यह है कि उर्दू भी एक ज़बान है। उर्दू वो ज़बान है जो अरबी नहीं है।
اردو وہ زبان ہے جو فارسی نہیں ہے، اردو وہ زبان ہے جو ہندی نہیں ہے، ان تمام زبانوں کا ایک مجموعہ ہے جو اس کی اپنی مستقل شناخت ہو گئی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اردو کچھ نہیں ہوتی، آپ کی بات کو یہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اردو مختلف زبانوں سے مل کے ایک نئی زبان وجود میں آئی ہے، اس کا ایک اپنا وجود ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اصل اردو املا کا ایشو یہ ہے کہ اردو جس کی ایک حقیقت ہے، جس کی ایک آئیڈینٹی ہے، جس کا ایک وجود ہے، وہ وجود دوسری زبانوں سے مل کے بنا ہے۔ دوسری زبانوں سے جو الفاظ ہیں اس کو اردو میں ہم جب منتقل کریں تو اس کو جوں کا توں باقی رکھیں یا اس کی دوسری کوئی شیپ جو ہے اس کو اختیار کر لیں، یہ ایشو ہے اردو املا کا۔ اردو املا کا خلاصہ یہی ہے کہ اردو جو عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے، اردو کی صوتیات جو ہے وہ ہندی آریائی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کن الفاظ کو ہم ان کے اصل حیت میں رکھیں گے، کن الفاظ کو کچھ ماڈیفائی کر کے ہم استعمال کریں گے، یہ اصل ایشو ہے جس کو کہ اردو املا کہا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے مولانا، ایک سوال ہے کہ جیسے جواہر لال نہرو، تو کہیں لام الف لام اور کہیں لام عین لام، تو دونوں میں کون بہتر ہے یا دونوں صحیح؟ دیکھیں اصل لفظ تو ہے لال، لام عین لام سے اصل ہے، معنی میں جو استعمال کیا جاتا ہے۔ جواہر یہ عربی کا لفظ ہے، اسی طرح لال فارسی لفظ ہے، تو اصل تو عین کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو زبان زد ہوتے ہیں، اس کا اغلاط العوام، تو عوام لوگ کچھ الفاظ کو استعمال کرنے لگتے ہیں، تو گویا کہ اس کے بھی استعمال کی گنجائش ہے، لام الف سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ کسی مصدر سے پہلے اگر لفظ مذکر آ رہا ہے تو کیا اس مصدر کو بھی مذکر بنانا ہے، یا پھر اگر مؤنث ہے اس مصدر سے پہلے آ رہا ہے تو مصدر کو مؤنث استعمال کیا جائے گا؟ تو میرے اس میں یہ پوائنٹ تھا لیکن وہ چھوٹ گیا، ٹائم چونکہ ہو گیا تھا زیادہ۔ اردو والے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جائے گی، دوا لینا نہیں، دوا لینی ہے استعمال کریں گے، تو اردو والے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جائے گی۔ لفظ جو مؤنث ہے اس کے اعتبار سے مصدر میں بھی کچھ ترمیم کر لی جائے گی، کھانا کھانا ہے، دوا لینی ہے، اس طرح استعمال کیا جائے گا۔ ہاں یہ سوال ہوتا ہے۔ ہاں تو بات کرنا ہی ہوگا، بات کرنی کیسے ہو؟ اگر اردو والے اجازت دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں وہ؟ تو اردو والے آپ بتائیں، دلال دیں اس کی۔ مصدر فارسی میں ہے تو دلیاتن ہے تو نہ ہے، مصدر میں تبدیلی دیکھیے ایک چیز تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جو لوگ لکھتے تھے وہ غلط لکھتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان ایک خاص مدت تک چلنے کے بعد اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ آج کے اردو زبان کے جو ادبا ہیں انہوں نے اردو ادب کو جو غالب دیا ہے اس کو جاننا چاہیے، اور اگر آج لوگ کچھ لکھ رہے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے ادیب جس طرح لکھتے ہیں اس طرح لکھیں، یہی قابل قبول ہوگا۔ ورنہ آج کے لوگ اگر اس طرح لکھیں گے جیسے پہلے لکھتے تھے تو وہ آپ کی املا کی غلطی تسلیم کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں دارالمصنفین کی کتابیں جو پہلے شائع ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء اور ادیبوں نے لکھا ہے اس اور ان، الف واو سین، الف واو نون، پہلے ضمہ کا اظہار واو کے ساتھ کیا جاتا تھا، اب اس نئے زمانے میں وہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ اس لکھتے ہیں بغیر واو کے، ان لکھتے ہیں بغیر واو کے۔ گزارش صرف یہ ہے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب سے
کہ آپ کا اس موضوع پر جو مضمون ہے بہت مفصل ہے، بہت مکمل ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ کیا باقاعدہ تحریری شکل میں پورا کا پورا مضمون ہمارے بچوں یا اساتذہ کو مل سکتا ہے؟ پی پی فی الحال پی پی ٹی کی شکل میں ہے، مضمون میں نے تحریری شکل میں ابھی نہیں لکھا ہے، تو پی پی ٹی میں شیئر کر دوں گا، اس سے بھی آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ پی پی ٹی میں شیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد لے کر کے اس کو پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ اس میں مطلب چینجنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی نہ کہے کہ مصدر جو ہے مصدر کے اندر چینجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ اردو زبان ہے، کبھی ہیں کو ہم نون کے ساتھ لکھتے تھے، اب نہیں لکھ رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی زبان ہے جس کے قاعدے میں کوئی مطلب چینجنگ نہیں ہے، وہ صرف عربی زبان ہے۔ باقی تمام زبانیں جو ہیں یہ عارضی ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ دوسری زبانوں کو بھی قبول کر لیتی ہیں۔ باقی زبانیں واحد ایک زبان ہے عربی، باقی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے جو قواعد ہے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اردو و دیگر جتنی زبانیں ہیں ان کے یہاں جو قاعدہ ہے وہ کوئی لازم نہیں کہ وہ ہمیشہ برقرار رہے، سوائے عربی زبان کی بس۔ دیکھیں عربی زبان میں بھی بہت تبدیلیاں ہو گئی، عربی عامی، عربی فصحا، مصر کی عربی کچھ اور ہے، سعودی عرب کی عربی کچھ اور ہے، شام کی عربی کچھ اور ہے، بولنے کے انداز الگ الگ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ، لیکن اس میں آپ باتیں ہیں تو قرآنی عربی جو ہے، قرآن کی جو گرامر ہے وہ زمانے قدیم سے اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ عربی طرز تحریر، عربی بولنا، ان سب میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں قرآنی آیات کو لکھتے وقت بھی ہم یہ تاکید کرتے ہیں کہ مصحف کا املا استعمال کیا جائے، ورنہ آج کل آپ دیکھیے کتابوں میں الصلاۃ و زکوٰۃ کو وہ لوگ الف سے صاد لام الف لکھنے لگے ہیں، تو آیات کے بھی املا لوگ الگ الگ طریقے سے استعمال کرنے لگے ہیں۔ عربی زبان جو ہے، جو قرآن کی جو زبان ہے، وہ اس کا املا بھی متعین ہے، اور قرآنی عربی بھی متعین ہے، اس کی گرامر میں اب تک 1400 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اگر آپ یہ بات کہیں تو یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ ہم کہیں کہ عربی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بہت تبدیلی آ گئی لکھنے میں بھی، بولنے میں۔